اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں شب برات کے دن بیر کے پتے سے غسل کیوں کی جاتا ہے؟ چلیے جانیں اس ویڈیو میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الریان روحانی سینٹر کے ناظرین، الریان روحانی سینٹر میں تم کا استقبال کرتے ہیں، تم کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شب برات کی رات میں بیری کے پتوں سے نہانے کا صحیح طریقہ، اصل میں دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہے۔ شب برات کے دن ہمیں بھی وہی کام کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرتے تھے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ کام کرنے کا حکم دیا ہے، جو حدیث سے ثابت ہو، ایسے کام ہمیں کرنا چاہیے۔ بیری کے پتوں سے آپ کو نہا تو لیں گے، اس کا صحیح سنت طریقہ کیا ہے، حدیث میں کیا ذکر آیا ہے، اس سے کیا کیا فائدے ملتے ہیں، اس چیز کو آپ بہت دھیان سے سمجھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شب برات کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سا عمل کیا کرتے تھے، اس کو آپ دھیان سے سمجھ لینا۔ آج کی رات میں اس عمل کو ضرور کر لینا۔ دنیا داری ہم تو اس چیز کو مانگیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہو اور جس کی دلیل بھی حدیث شریف سے موجود ہو۔ سب سے پہلے ہم نے بیری کے پتوں 7 ڈیٹیل لیتے ہیں، کس طریقے سے نہانا ہے، کس طریقے سے غسل کرنا ہے، اور اس کی کیا کیا فضیلت ہے۔ شب برات یہ بہت خاص شب برات، بہت لیلۃ البرات بھی کہا جاتی ہے، جس کا مطلب گناہوں سے نجات جانے والی رات۔ اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت یعنی ہمارے بخشش کی جاتی ہے۔ آج کی رات میں بندوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے اور رحمت تنگ دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ شب برات کی رات کو بہت اہم ہوتی ہے۔ اس رات کو گناہوں کو معافی حفاظت کے لیے خاص عمل بتائے گئے ہیں، جیسے کہ بیری کے پتوں سے نہانے کا عمل بھی انہی میں سے ایک عمل ہے۔ حدیث مبارک میں بیری کے پتوں سے آتا ہے۔ حدیثوں میں خاص جادو ٹونا، نظر سے بچنے کے لیے بیری کے پتوں سے کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت ہے، یہ جو روایت کوئی نیا مسلمان قبول کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی کو جن، جادو یا جنات کا اثر ہو گیا ہے، اس کو بیری کے پتوں سے نہلاؤ۔ اور طبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتوں سے ذکر آیا ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ جادو کا اثر ہو، بیری کے پتوں سے نہلائے جائے۔ بیری کے پتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ شب برات میں بیری کے پتوں سے نہانے کا طریقہ، اس رات میں گناہوں کی معافی بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ نمبر 1، 7 بیری کے پتے لے، صاف پانی میں پیس لے یا ہاتھ سے مسل کر پانی میں ڈال دے۔ پتوں کی کوانٹٹی 7 ہونی چاہیے ایک آدمی کو، نہ زیادہ ہو نہ کم ہو۔ نمبر 3، اس پانی کو مکمل غسل کرے، سر سے لے کے پیر تک پورا پانی بہے۔ نمبر 4، نہاتے وقت جو میں آپ کو بولوں، اے اللہ کے نام سے، اے اللہ گناہوں کو معاف کر دے اور دل کو برائی سے پاک کر دے۔ نمبر 5، 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اللہ تبارک تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے۔ اگر آپ کو شب برات کی رات میں ان 7 بیری کے پتوں سے نہاتے ہیں، آپ کو یہ فائدے ملیں گے، گناہوں سے پاکی ملے گی، یا نہ انشاءاللہ آپ کے تمام گناہ بخش جائیں گے، بری نظر، جادو سے حفاظت ہو جائیں گی، روحانی بیماری، جنات کے اثر سے نجات ملے گی، جسم اور دل دونوں پاک ہو جائیں گے۔ شب برات کی پوری رات کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آئیے دوستو ہم جان لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی کس طریقے سے کون سا عمل کیا تھا، کیا کرتے تھے، اور ہم کو ان عمل کو کس طرح کیا جائے۔ عمل کا مطلب ہوتا ہے کام، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کام کرتے تھے شب برات کے دن، اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ حدیث شریف سے میں آپ کو ثابت کروں گا۔ ویسے تو نارمل حدیثوں میں بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو خاص طور پر عبادت اور توبہ مغفرت کی دعا گزارتے تھے، لیکن ہمیں جاننا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو کون سے کام کرتے تھے۔ اس کے اوپر ایک حدیث مبارک آتی ہے، حضرت رضی اللہ عنہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائے، جب شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کی رات آتی ہے تو اس رات میں قیام کرو یعنی نماز پڑھو، اور اسی اگلے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے اور سورج ڈوبنے سے فجر تک فرماتا ہے، دعا مانگنے والا کیا رزق کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دیتا ہوں، ہے کوئی تکلیف میں اس کی تکلیف دور کر دوں۔ اس کی دلیل ابن ماجہ
1344 में एक और हदीस मुबारक में आती है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, शब बारात की रात में जब मैं उठी तो देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर नहीं है। और मैंने उनको ढूंढने की कोशिश की तो पाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी में, जो मदीना शरीफ में क़ब्रिस्तान है, वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को उठाकर अपनी उम्मत के लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करते थे। इसकी दलील सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 974 में इस हदीस से मुबारक पता चला, शब बारात की रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्रिस्तान जाया करते थे और दुआ फरमाते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, जब शब बारात की रात आए, रात को इबादत करो, अगले दिन का रोज़ा रखो और इस रात को ज़्यादा से ज़्यादा नफिल नमाज़ अदा करो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात नफिल नमाज़ अदा किया करते थे। नफिल नमाज को पढ़ने का तरीक़ा ये, दो रकात कर 6 रकात 12 रकात नफिल नमाज़ पढ़ी जाती है। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद जो भी याद हो उसको मिलाकर आपने अदा कर सकते हैं। अगर आप शब बारात को रोज़ा रखने के बाद सोच रहे तो एक हदीस शरीफ में इब्न माजा की हदीस है 1384 में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, शब बारात की दिन रात में इबादत करो, अगले दिन का रोज़ा रखो, क्योंकि इस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। इसीलिए सभी मुसलमान को रोज़ा रखना ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस रात में अल्लाह ताला हर गुनहगार बंदे को बख्श देते हैं, सिवाय इन लोगों के, नंबर 1 किसी से दुश्मनी रखने वाले को, नंबर 2 माँ बाप की नाफरमानी करने वाले को, नंबर 3 शराब पीने वाले को, नंबर 4 रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने वालों को, इन लोगों रिश्ता तोड़ने वालों को, नंबर 6 शिरक करने वालों को। इसी दलील मुश्किल शरीफ नंबर 1303 में है। इस हदीस शरीफ में मालूम हुआ कि शब बारात की दिन सभी लोगों को माफ़ कर देना चाहिए, किसी से दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, अपने गुनाहों को माफ़ी मांग लेना चाहिए, तौबा की दरवाज़ा खोल दी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें। अगर आप यहाँ पर कोई अमल को सोच रहे हो शब बारात के दिन जो कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित हो, तो इस हदीस शरीफ को सुने। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्तग़फ़ार का विरद कर लिए आप शब बारात की दिन, इंशाअल्लाह ताला आपके गुनाह माफ़ होंगे। ये 7 काम ज़रूर करें इंशाअल्लाह ताला। पूरी रात नमाज इबादत में गुजारते थे। नंबर 2 तौबा और मग़फ़िरत की दुआ करते थे। नंबर 3 क़ब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए इसाले सवाब करते थे। नंबर 4 ज़्यादा से ज़्यादा नफिल नमाज अदा करते थे। नंबर 5 अगले दिन का रोज़ा रखते थे। नंबर 6 सबको माफ़ कर देते थे और किसी से दुश्मनी नहीं रखते थे, इससे दुआ करते थे। दोस्तों, हमें भी चाहिए शब बारात की इस मुबारक को गफलत में ना गुजारे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हुए तरीक़ों पे अमल करें, ताकि अल्लाह ताला हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दे, हमें भी जन्नत का हकदार बना दे। अल्लाह ताला हमें और आपको इस रात को रहमतों और बरकतों से मालामाल कर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हुआ तो हो स्वागत तो हमारे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।